بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ ذرا بات کرتے ہیں اسماء الحسنی، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام جو اسماء ہیں قرآن پاک میں کہ آخر میں فہرست بنائی ہوئی ہوتی ہے، پہلے شروع میں دوسرے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، لیکن میں کہوں گا کہ وہ صفاتی نام اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی وہ جو قرآن میں مذکور ہیں، قرآن نے جن کا ذکر کیا ہے ان کو لینا ہے آپ نے۔ تو ان کے بارے میں ہم کیا کرتے ہیں، تو ان کا مقصد کیا ہے؟ تو میرے بھائیو یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ہم ان ناموں کا غلط استعمال کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں، ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ یہ نام جو اللہ کے ہیں، صفات ہیں، یہ در حقیقت اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ کو ویسے تو ہم کسی چیز سے مثال نہیں دے سکتے، اس کو نہیں سمجھا جا سکتا، نہ دیکھا جا سکتا، نہ سمجھا جا سکتا، ہماری عقل میں ایسے آ ہی نہیں سکتا۔ تو اس کا پتہ ہمیں صرف اس کی صفات سے چلتا ہے۔ تو یہ جو نام ہے اس کی صفتیں ہیں، یہ اسماء الحسنی ہیں، قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ تو یہ صبغۃ اللہ ہے، اللہ کا رنگ جو ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 138، اللہ فرماتا ہے کہ تم اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ تو اللہ کا رنگ کیا ہے؟ کوئی یہ صبر پگڑی پہن لینا، نسواری رنگ کی چادر لے لینا، یا اور کوئی کر لینا، یہ تو رنگ نہیں ہے۔ وہ آیت سے یہ مراد تو نہیں ہے کہ آپ وہ رنگ اپنا لیں، نہیں، آپ نے اللہ کا رنگ اپنانا ہے، اللہ کی ان صفات کو اپنانا ہے۔ اللہ کی جو یہ صفات ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، اور کتنی ہے، یہ 99 نام جو لیتے ہیں، وہ نام جو آپ نے قرآن سے لے لیں، قرآن سے ہیں، وہ ناموں کو کنسیڈر کرنا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو ان میں ڈالنا ہے، یہ ہے ان کا صحیح استعمال۔ اور اس کے علاوہ جو ہم استعمال کرتے ہیں، لوگ کرواتے ہیں، اور بڑے بڑے پیر اور بڑے بڑے مشائخ جو آپ کو ورد وظائف دیتے ہیں، یہ ان ناموں کا، اسماء الحسنی کا مس یوز ہے، ناجائز استعمال ہے، غلط استعمال کرتے ہیں ہم ان کا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بیان کرنے کا میں بتاتا ہوں 2 مقصد، ایک اپنی صفات بتانا کہ میں کیا ہوں، دیکھ تو ہم اس کو سکتے نہیں، تو سب کسی کی مثال سے وہ سمجھایا جا نہیں سکتا، تو اس نے ان ناموں سے، ان صفات سے اپنے آپ کو بتایا کہ میں ایسا ہوں۔ تو ایک یہ مقصد کیسا ہے وہ ہمیں بتانے کہ تم نے ایسا بننا ہے، تم نے اللہ کا رنگ چڑھانا ہے اپنے اوپر، یہ ہے، یہ انسان کے لیے رول ماڈلز ہیں۔ یہ میں بتاؤں کہ انسان کے سامنے جو صفتیں رول ماڈلز ہیں وہ یہ صفات ہیں، یہ اسماء الحسنی اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام۔ تو آپ نے اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈالنا ہے، اپنے آپ کو ان صفات کو اپنانا ہے، ورد وظائف نہیں کرنے، یہ غلط استعمال ہے، یہ مس یوز ہے ان ناموں کا۔ تو میں بس میرے بھائیو یہ میں بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اسماء الحسنی کا اپنانا یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 138 کے مطابق ہم پر فرض ہے، ان کو اپنانا، اپنے آپ کو ان کے مطابق ڈالنا، اس کے مطابق اپنے کردار کو اس کے مطابق لانا، یہ ہے۔ اعلیٰ حد بشریت ایسا کرنے سے ایسا نہیں ہو سکتا، ہو جائے گا کہ تم اللہ بن جاؤ گے یا رب بن جاؤ گے، نہیں، وہ اس کی صفاتی ذاتی صفتیں ہیں، ہم نے اپنانا ہے اس کی صفتوں کو، اپنا کر اعلیٰ حد بشریت ان کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا ہے۔ یہ میں بات آپ سے کہنا چاہتا تھا۔ اب میں یہ اگلی بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جو مس یوز کرتے ہیں، ناجائز استعمال کرتے ہیں، یہ بھی بات میں آپ کو قرآن سے بتاتا ہوں۔ کتنی لطف کی بات ہے کہ ہم اس کا غلط استعمال کرتے ہیں، یہ جو کر کے کہ فلاں نام پڑھو تو یہ ہو جائے گا فلاں۔ میں کل ہی نیٹ پر دیکھ رہا تھا، ایک بہت بڑے صاحب، بہت بڑے عالم بیٹھے تھے، بہت بڑا چینل ہے ان کا، ہم لوگ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جی اگر کسی کی نوکری کو خطرہ ہو تو وہ بندہ کیا کرے، اندازہ لگائیں، جہالت کا اندازہ لگائیں۔ وہ جی بس وہ جو یا دعا کرے، ایک تو ہے دعا کرے، دوسرا یا سلام ان کی کوئی تسبیح 1000 دفعہ یا پتہ نہیں کیا 100 دفعہ وہ پڑھ لے، اس کی نوکری بچ جائے گی یا کیا ہو جائے گا۔ یہ ہے غلط استعمال، اللہ کے ناموں کا ناجائز استعمال، غلط استعمال، مس یوز جسے میں کہتا ہوں وہ۔ تو یہ آیت دیکھیے، سورہ اعراف ہے، آیت نمبر ہے اس کی 180،
یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. آیت کو کھول کے خود دیکھ لیا کریں، عربی کو خود پڑھ لیا کریں. اگر میں کہیں یہ ترجمہ میں آپ کے سامنے مفہوم رکھتا ہوں، یہ جو سعودی عرب سے لے کر آتے ہیں یہ ہے میرے پاس، اور بھی ترجمہ ہے لیکن میں یہ اس کو زیادہ کنسلٹ کرتا ہوں. اور اچھے اچھے نام اللہ ہی کے لیے ہیں، اس آیت کا مفہوم 180 کا. سو ان ناموں سے اللہ ہی کو معصوم کیا کرو، اور ایسے لوگوں سے تعلق بھی نہ رکھو جو اس کے ناموں میں کج روی کرتے ہیں. جو انہوں نے ترجمہ کیا ہے، جو کج روی کرتے ہیں، یہ لفظ عربی کا جو ہے یلحدون، اور انہوں نے الحاد کے معنی ہیں کسی ایک طرف مائل ہونا. یہ کیا ہے کسی ایک طرف مائل، یہ کج روی ہے. جو ان کا یہ بھی کج روی ہے کہ اس کا استعمال غلط کرتے ہیں. اللہ نے ہر چیز کسی مقصد کے لیے پیدا فرمائی نا، تو اس کا کیا مقصد ہے ان چیزوں کا؟ تو یہ جو ہم کرتے ہیں یہ مس یوز کرتے ہیں، ناجائز استعمال کرتے ہیں. یہ استعمال ہی نہیں ہے، حکم ہی نہیں ہے اس کے ناموں کو اس طرح استعمال کیا جائے. ان لوگوں کو ان کے کیے کی ضرور سزا ملے گی. یہ آیت کا مفہوم مکمل ہو گیا. تو بس یہ میں بات آپ سے کرنا تھی. یہ اسماء الحسنہ جو ہیں یہ رول ماڈل ہیں ہمارے لیے، یہ اللہ کی صفات ہیں ہمارے لیے. یہ ان کو ہم نے اپنانا ہے، اپنے کردار کو اس کے مطابق لانا ہے. یہ ہے ان کا مقصد، اور ایسا کرنا ہے. تو ہم جو کر رہے ہیں، تو میرے بھائیوں میں بتا چکا ہوں، بار بار کیا بتانا ہے. آپ بھی غور کیا کریں، سوچا کریں، فکر کیا کریں کہ یہ کیا معاملات ہیں، کہ کیا ہو رہا ہے، کس طرف لگ گئے ہیں، کس پرڑی پہ چڑھ گئے ہیں. ہمارے پاس یہ قرآن ہے، زندہ کتاب ہے، تو ہم کیوں نہیں ادھر ٹکرے مارتے؟ ادھر دیکھیں، اس کو دیکھیں، اس کو پڑھیں، اس سے نکالیں سارا کچھ. کہتے ہیں سب کچھ نکلتا، پھر بھی نہیں آتے اس طرف. کمال نہیں ہمارا. تو میرے بھائیو بس یہی التماس آپ سے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں. آپ کا شکریہ.